متھ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ اگر کلیریفائی کریں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو قرارداد پاکستان ہے یہ 23 مارچ کو منظور نہیں ہوئی. 35 کے ایکٹ کے بعد جب 46 کے الیکشن ہوئے ہیں تو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنی. یہ نہرو اور گاندھی کی ہٹ دھرمی نے تقسیم کی طرف لے گئے، بلکہ ان کی اس کتاب پہ انڈیا میں پھر پابندی بھی لگی اور ان کے لیے آزمائشیں بھی آئیں. نوجوانوں کو انہوں نے جو آخری مشورہ دیا وہ ایک لبرل فلاسفر جان مارلے کی کتاب آن کمپرومائز، کہ غیر لچکدار رویے، ان کمپرومائزنگ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. یو ہیو ٹو فائنڈ کامن گراؤنڈ. بات کریں تو جناح صاحب قائد اعظم خلاف تھے اور انہوں نے اس وقت کوشش بھی کی کہ پنجاب کی تقسیم نہ ہو. پٹھان کی شناخت الگ ہے، بلوچی کی، سندھی کی، پنجابی کی. یہ جو رفٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو ہماری جو ڈسرپشنز ہیں اس میں سیاسی جماعتیں کمزور ہوئیں، اور پھر دوسرا ہمارا سمجھوتوں کا سیاسی کلچر بھی آیا. تو ان کی جمہوریت بھی بیمار ہے، ہماری جمہوریت بھی بیمار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، آج دن ہے 23 مارچ اور آج کے دن قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور منظور ہوئی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ظفر اللہ خان صاحب، سیوک ایجوکیٹر ہیں، ریسرچر ہیں، تاریخ پاکستان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اور ان سے بات کریں گے قرارداد پاکستان اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ متھ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ اگر کلیریفائی کریں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو قرارداد پاکستان ہے یہ 23 مارچ کو منظور نہیں ہوئی. یہ بنیادی طور پہ 21 یا 22 مارچ کو پریزنٹ کی گئی، پھر 22 اور 23 مارچ کو اس پہ بحث ہوئی اور 24 مارچ کو یہ منظور کی گئی. تو اور بنیادی طور پہ پہلے جو تھا وہ یوم جمہوریہ جو منایا جاتا تھا، پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا وہ 23 مارچ کو منظور ہوا تھا. تو اس کے لیے یوم جمہوریہ منایا جاتا تھا، جس کو بعد میں آلٹر کیا گیا اور یہ قرارداد پاکستان کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا اس دن کو. یہ آپ ذرا اس کا پس منظر بتائیے کتنا درست ہے؟ اگر میں مختصراً فیصل صاحب بات کروں تو اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کی میں وضاحت 3 دلائل سے کرتا ہوں. وہ اس اعتبار سے کہ 1940 میں 21 سے لے کر 24 تاریخ تک یہ ایونٹ ہوا. اس میں یہ قرارداد آئی. قرارداد کے 4 پیراگرافس ہیں اور یہ بڑے آئینی محاورے میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بر صغیر کے دستوری بحران کے حل کے طور پہ آئی. اور اس میں مائنورٹیز جو علاقے اس دستوری بحران میں جو زونل فیڈریشن کا کانسیپٹ دیا گیا تھا یا اسٹیٹس کا، ان کی مائنورٹیز کے تحفظ کی بات کی گئی. اور اگر ہم آگے چل کے ہم وہ کتنا تحفظ دے پائے یا نہیں دے پائے اس پہ بات کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ شاید دلچسپی کی بات ہو، لاہور میں ہی 1929 میں کانگریس کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے اپنی قرارداد، جس میں انہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، لیکن وہ قرارداد پبلک کی 26 جنوری کو، اور 26 جنوری کو ہی انہوں نے 1951 میں اپنا دستور بنایا. ہماری قرارداد 23 ہے، 22 ہے، 24 ہے، میٹر نہیں کرتا. اس اعتبار سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 23 ہے، اس اعتبار سے کہ 1941 سے لے کر 1947 تک 23 مارچ کو، یہ ڈان اخبار میں اکثر آتا ہے 50 سال پہلے، 75 سال پہلے، پرانے اخبار اب میں تو جا کے نہیں چھاپوں گا. قائد اعظم ہر 23 مارچ کو 41 سے لے کر 47 تک، آزادی سے پہلے تک، یوم پاکستان کا میسج دیا کرتے تھے. اچھا سر یہ بتائیے. اچھا نہیں، اس میں چھوٹی سی ابھی بھی ایک رہ گئی بات، میں طوالت کیونکہ یہ وضاحت ضروری ہے. تو یہ منایا بھی گیا. ہاں،
یہ بالکل درست ہے کہ جس دن مطالبہ کیا گیا جب ہم نے فیبرری 1956 میں اپنا دستور بنایا تو 23 مارچ موجود تھا. ہم نے اسی کو ریپبلک ڈے منایا. بدقسمتی سے وہ آئین صرف 928 دن چلا. اب اس کے بعد سے ہم صرف یوم پاکستان مناتے ہیں. آپ کہیں گے کہ 62 کا آئین بھی تو آیا, وہ 8 جون کو آیا, تو اس کا وہ تو دستور ہی چلا گیا. جو 1973 کا دستور تھا, اگر وہ وقت پہ بن جاتا تو این ممکن ہے 23 مارچ دوبارہ یوم جمہوریہ بھی آ جاتا, لیکن کیونکہ وہ 10 اپریل کو پاس ہوا تو پھر وہ نافذ العمل 14 اگست کو. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان ریزولوشن ہے, اس میں کیا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ ہے یا پروونشل اٹانومی کی بات ہے؟ دونوں ہیں, کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے 2 تناظر سمجھنا ہوں گے. گول میز کانفرنسز ہو چکی ہیں, 1935 کا ایکٹ آ چکا ہے, 1937 کی وزارتوں کا تجربہ ہو چکا ہے, جس میں وہ تمام لوگ جو ہندو مسلم یونٹی کے تھے, جو قرارداد لاہور کے ہیں, پاکستان کے ہیں, اس کی ورکنگ کمیٹی میں ایسے لوگ تھے جو اپنے کردار میں ہندو مسلم یونٹی, اور قائد اعظم تو خود لکھنؤ پیکٹ انہوں نے کیا, ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے شمال مغربی اور جنوب مشرقی علاقوں کی ویسٹرن اور ایسٹرن زون کی بات کی, اور ان کو ملا کے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بنائی جائیں. تو یہ تلخی آتی ہے جی, سٹیٹس کا مطلب تو ایک سے زیادہ ریاستیں ہیں, تو وہ 2 زونز کی بات کر رہے ہیں. جو 1946 میں مسلم لیگ نے پھر جب ایک ملک کا مطالبہ کیا تو ایک ریزولوشن آئی. اب اس میں دونوں باتیں ہیں کہ کوئی بھی جو تقریر ہے قائد اعظم کی, صدارتی خطبہ, اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ, اور وہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں, پولیٹیکل لینگویج میں, کہ ہم نے کیا کیا نہیں آزمایا. اور جنگ عظیم بھی اس وقت شروع تھی, تو سامراج جا رہا تھا, تو جو انڈیا نیشنل کانگریس تھی, آل انڈیا نیشنل کانگریس, وہ کہتے تھے ہمیں مکمل آزادی دے. وہاں محاورہ یہ آیا کہ جو میجورٹی کی ٹیرنی ہے, استبداد ہے, وہ ہم نے 1937 کی وزارتوں میں دیکھ لیا ہے. تو لہٰذا اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ان کے حوالے کر جائیں گے تو مینورٹیز کا کیا بنے گا. مینورٹیز کے پاس اس وقت مسلم سب سے بڑی مینورٹی تھی, انہوں نے کہا سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا, سیپریٹ سیٹیں تھیں. تو لہٰذا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا میں بات ہو رہی ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک, کیونکہ 35 کے ایکٹ کے بعد جب 46 کے الیکشن ہوئے ہیں تو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنی. اچھا 1946 تک بھی ایون فرگیٹنگ اباؤٹ, مجھے ذہن میں کیبنٹ مشن پلان, 1946 میں جو کیبنٹ مشن پلان آیا تو قائد اعظم تو اس وقت بھی اس بات پہ راضی تھے کہ جو سیپریٹ ہوم لینڈ ہے اس کی بجائے جو پروونشل اٹانومی ہے ود ان دا یونائٹیڈ سب کانٹیننٹ اس کو رکھا جائے. تو پھر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, کس طرح سے یہ فیل ہوا کیبنٹ مشن پلان جو تھا؟ اس کے بارے میں تو جسونت سنگھ کی جو کتاب ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہرو اور گاندھی کی ہٹ دھرمی نے تقسیم کی طرف لے گئے, بلکہ ان کی اس کتاب پہ انڈیا میں پھر پابندی بھی لگی اور ان کے لیے آزمائشیں بھی آئیں. اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جائیں تو ہمیں نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات, یہ 2 ڈاکیومنٹس ہیں. نہرو رپورٹ ایک تفصیلی ڈاکیومنٹ ہے, 300 صفحات سے زیادہ. اس میں انہوں نے سارا فنڈامنٹل رائٹس, کس قسم کا آئینی قانونی ڈھانچہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ نہرو رپورٹ کی کمیٹی کے کچھ اراکین نے بعد میں پاکستان جوائن کیا, پاکستان کی پارلیمان کا بھی حصہ رہے. مثلا میں شعیب قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو اس وقت گاندھی جی کے اخبار کے ایڈیٹر بھی ہوتے تھے. اس کے جواب میں قائد اعظم صاحب نے 14 نکات, اور اس میں کیا ہے, صوبائی خود مختاری کی بات ہے, سندھ کو ممبئی سے الگ صوبہ بناؤ. کوئی بھی آئینی اسکیم اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگی جب صوبوں کی 2/3 اکثریت اس کو منظور نہ کر دے. تو وہ ایک صوبائی خود مختاری کا دعویٰ تھا ود ان دی اسٹرکچر, کہ افرمیٹیو ایکشن لیں آپ, جو ہمارا سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے یا ریزرو سیٹس ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس. صوبے مرکز ہوتے ہیں, وہاں لوگ رہتے ہیں, سروسز وہاں سے جاتی ہیں. اور لازمی بات ہے جو مرکزی سطح پہ تھا وہ کلونیل نظام تھا جو ایکسٹریکٹیو ہوتا ہے اپنی نیچر میں, اس کا تو مطمع نظر ہی
یہ ہوتا ہے کہ وہ لے جائیں. قرارداد پاکستان قرارداد لاہور تھی. اس کا نام پریس نے قرارداد پاکستان کیا. جی جی. لیکن جیسے میں نے کہا 41 سے لے کر 47 تک اس کا میسج بھی آتا تھا, سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. اچھا سر, یہ تو ہو گئی ایک کیبنٹ مشن پلان پہ بھی جی یہ بھی ایک تھا کہ بھئی 10 سال اور موقع دے دیں. کلونیلزم آپ اس کو دیکھیں جنگ عظیم کے تناظر کہ برطانوی جو دور ہے وہ لرز رہا ہے جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد, جنگ کے اخراجات کے بعد. تو اس وقت ایک وہ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں, کون چھوڑنا چاہے گا اپنی کالونیز, لیکن ڈی کالونائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا. تو قائد اعظم تو آخری وقت تک, وہ قائد اعظم کو سمجھنا وہ ایک لبرل کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹیرین ڈیموکریٹ تھے. 40 سال وہ رہے پارلیمانی اداروں میں. ہمارے ہاں بھی گورنر جنرل بننے سے پہلے وہ دستور ساز اسمبلی کے صدر بنے. تو وہ ڈائیلاگ, بلکہ نوجوانوں کو انہوں نے جو آخری مشورہ دیا وہ ایک لبرل فلاسفر جان مارلے کی کتاب آن کمپرومائز, کہ غیر لچکدار رویے, ان کمپرومائزنگ پولیٹیکل ایٹیچیوڈز چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. یو ہیو ٹو فائنڈ کامن گراؤنڈ, بات کریں. تو جناح صاحب بالکل. اچھا سر, یہ تو ہو گیا ایک ریزولوشن, اس ریزولوشن کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو. کچھ سال پہلے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی ایک بک آئی تھی, غالباً 20-25 سال 30 سال پہلے, انڈس ساگا. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ایک نیچرل تقسیم ہے, کہ اس طرف یہ ہماری وادی سندھ کی تہذیب ہے اور وہ گنگا جمنی سویلائزیشن ہے, اور یہ تقسیم جو تھی یہ انیویٹیبل تھی, یہ ہونی تھی, کیونکہ ایک نیچرل ڈیوائڈ ہے ان دو تہذیبوں کے اندر. اس بارے میں سر آپ کی کیا رائے؟ اب انڈس ساگا ہے تو انڈیا وہاں کیسے بن گیا؟ نیچرل تقسیم اس اعتبار سے تو ہے کہ اگر آپ پاپولیشن کا فیت دیکھیں, لیکن وہ آئی ول بی ویری آنیسٹ ود دی ہسٹری, یہ نہیں تھا کہ 100% ایک ہی عقیدے کا علاقہ تھا. مثلاً آپ کو فاٹا میں آج بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ مل جائیں گے. بلوچستان کے ہندو تھے, ایک تو ہماری پارلیمنٹ کا حصہ رہے, سندھ میں تھے, پنجاب میں تھے. جس وقت پاکستان کے حق میں شامل ہونے کی بات ہو رہی تھی تو اسمبلی کے اسپیکر ایس پی سنگھا صاحب تھے جو کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو پلورلسٹک سوسائٹیز تھیں. اور جب ریڈ کلف, اور یہ برطانیہ کو نا دنیا کے نقشے پہ اچھی بری لکیریں کھینچنے کا بڑا شوق ہے. اب وہ ایک چھوٹی سی بری لکیر کھینچ گئے, گرداسپور کے پاس کشمیر آج بھی مسئلہ ہے. پھر قائد اعظم خلاف تھے اور انہوں نے اس وقت کوشش بھی کی کہ پنجاب کی تقسیم نہ ہو, لیکن اس وقت ہمارے سکھ بھائیوں کا کوئی اور نقطہ نظر تھا. اب وہ بھی کرتارپور پہ آنا چاہتے ہیں, ہم بھی بلانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ انڈیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا. مشرقی پاکستان جو بعد میں بنا بنگال, وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ورنہ جو باقی خطے تھے, خیبر پختونخوا آج کا اسی طرح موجود تھا, بلوچستان کمشنریٹ پروونس اور اسٹیٹس کی صورت میں موجود تھا, سندھ اسی طرح موجود تھا. تقسیم صرف 2 علاقوں میں ہوئی, وہ بھی بڑی ان نیچرل ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو دیش میں بھی کرائسس ہے, پنجاب میں بھی, انڈین پنجاب میں بھی ایک تڑپ ہے, ریفرینڈم کرواتے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں. تو 47 میں بات مان لیتے تو فسادات بھی نہ ہوتے. اچھا سر, پاکستان میں اس وقت آپ بظاہر یہ چیز ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم کوئی اس طرح کی نیشن نہیں ہیں جیسے امریکہ میں مختلف نیشنز آباد ہیں, تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہمارے جو یہاں پہ جتنی بھی نیشنز ہیں وہ زیادہ تر ہزاروں سال سے ادھر رہ رہی ہیں, یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایک جو ہمیں نظر آتا ہے, ہمارا جو ایک پرسپیکٹیو ہے مختلف نیشنز کا, ایک دوسرے سے متصادم نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمیں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے, ہماری شناخت الگ ہے, پٹھان کی شناخت الگ ہے, بلوچی کی, سندھی کی, پنجابی کی. یہ جو رفٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے, اور یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ فیصل صاحب بڑا تلخ سوال ہے, اور سب نے مثلاً صدیوں سے رہ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی مونو ایتھنک پروونس نہیں ہے.
بلوچستان میں پشتون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، براہوی بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں ہزارہ بھی ہیں، سیٹلرز بھی ہیں اور پٹھان بھی ہیں، سرائکیز بھی ہیں، پنجاب میں بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھ میں بھی مائیگرنٹس بھی ہیں، بنگال میں بھی بہاری بھی تھے، چکما ٹرائب بھی تھا، بنگالی بھی تھے. لہٰذا کوئی یہ کہے کہ جی یہ صرف ایک ایکسکلوسیو گھر ہے فلاں ایتھنیسٹی کا، یہ بات نہیں ہے. بحران اور ہے، وہ بحران یہ ہے کہ یہ سارا دستوری معاہدے کے تحت، جب قرارداد کا متن بھی دستوری ہے، مائنورٹیز کی پروٹیکشن کی بات ہے. ہمیں 9 سال لگے آئین بنانے میں. ہم نے اس میں بڑے سمجھوتے کیے، پیرٹی کی، لینگویج ایشو کو پہلے ڈینائی کیا، بعد میں 56 کے آئین میں دونوں کو مانا. دستور کو ہی نہیں چلنے دیا. یہ قوموں کو جو جوڑتا ہے وہ اس کا دستور ہوتا ہے. اب 73 کا دستور ہے، باوجود اس کے کہ وہ 2 بار ابینس میں گیا، ایبروگیٹ نہیں ہوا، لیکن اس پہ مفتی محمود کے بھی دستخط ہیں، شاہ احمد نورانی کے بھی ہیں، ولی خان کے بھی ہیں، بھٹو صاحب کے بھی ہیں، یعنی کہ مشرق مغرب تمام تصورات، تمام وفاقی اکائیوں کے ہیں. مطلب قوم کے اجتماعی شعور کو پریویل نہیں کرنے دیا گیا. آئین ہوتا کس چیز کا انحراف ہے؟ وہ کہتے ہیں وسائل، آئین تو کہتا ہے جو اکنامک پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ جوائنٹ اور ایکول اونرشپ ہوگی آئل اینڈ گیس کی، جہاں سے وسائل نکلیں گے فرسٹ رائٹ ٹو یوز آپ کا ہوگا. آپ نے نہیں دیا، گریویانسز ہیں. آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو بار بار جڑ سے اکھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں جمہوریت نے جڑیں تو نہیں پکڑ لی. کیا چیز ہوتی ہے جو یہ قوم کے 336 ایم این اے، 96 سینیٹر، 739 ایم پی ایز، یہ کل پارلیمانی آبادی 1181 بنتی ہے اور ملک کے ایک ایک انچ کی نمائندگی ہے. تو آپ نے اس 29% وقت ہماری قومی زندگی کا پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، تو کہاں بیٹھ کے ڈائیلاگ ہو قومیتوں کے بارے میں. دوسرا ایک اور تصور ہے، اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ سب کو ایک بنانا چاہیں گے تو نہیں بنا پائیں گے. اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی کی ڈیبیٹ میں 2 چیزیں، ایک ہوتی ہے میلٹنگ پاٹ کہ ہر ایک کو ڈالو اور حلیم بنا ڈالو، ٹھیک. دوسری ہوتی ہے سیلڈ بال، ہر چیز آ کے اکٹھی ہوتی ہے لیکن اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بھی ایک اکٹھ ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ کریں گے تو آپ کا ٹکا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر آپ ڈینائی کریں گے تو اس کی قیمت بہت تلخ ہے. اور قرارداد پاکستان میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مائنورٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور جو بات میں نے ابتدا میں کی، اب ایک چھوٹا سا مقابلہ کرتے ہیں کہ کس نے کیا. تلخیاں ہوں گی کیونکہ کوئی سماج 100% بلیک میٹر لائفز میٹر اب بھی یو ایس اے میں ہوتا ہے. انڈیا کی پارلیمنٹ میں 2024 میں یہاں بھی الیکشن ہوا، وہاں بھی ہوا، 15% ہے مسلم آبادی، اور ان کی لوک سبھا میں 4.40% مسلمان ہیں، اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کی 0 مسلم نمائندہ، اگر ہیں بھی تو کوئی اپوزیشن میں ہے تو ان کی آپ سمجھ. اور سماج کس طرف جا رہا ہے کہ اس بات پہ بھی لنچنگ ہو جاتی ہے کہ آپ نے بیف کھایا، دکانوں کے اوپر نام لکھے جا رہے ہیں کہ مذہب کی شناخت. میرے سینسز میں 2023 کے جو مائنورٹیز کی آبادی ہے وہ 3.27% ہے. ابھی میری اسمبلی میں کئی سیٹیں خالی پڑی ہیں، خواتین کی بھی مائنورٹی کی بھی، لیکن 3.80% آبادی سے زیادہ. اگر میں سینٹ کو بھی شامل کر لوں تو 4% اس میں بنتی ہے، 4.16%. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. تو قرارداد آئینی زبان میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا محاورہ، اس کی جو سماجی تشکیل ہونی تھی وہ پھر آئین کے اوپر ہونی تھی. جب آپ نے درمیان میں سے قومیتوں، علاقوں، صوبوں کے درمیان میں سے آئین نکال دیا، اس قوم کو 2 چیزیں یونائٹ کرتی ہیں، آئین جس کی میں نے مثال دی، دوسری کرکٹ. کرکٹ پہ بھی آپ کبھی کبھی آتا ہے جی کہ کوئٹہ گلیڈیٹر تو ہے پر بلوچستان کا کھلاڑی نہیں ہے. ہاں، تو آپ ان چیزوں کو انکریج کریں، اور اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹیو ایکشن. جہاں کوئی کمزور ہے اسے آگے لے کر آئیں. بالکل. اچھا سر، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی انکلوسیوٹی کی، کہ انکلوسیوٹی جو ہے یہ ایک ڈیموکریسی کا ایک فنڈامنٹل ہے. اچھا، لیکن
ہم نے ایک چیز یہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں بر صغیر کے اندر، ریسنٹ فنومینا ہے کہ ہم بھارت کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے، لیکن اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس طرح سے مستحکم نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہمارے آج سارے مسائل ہیں، لیکن وہاں پہ جو ابھی ایک ریلیجیس ہیجیمونی بن گئی ہے، یہ ایک طرح سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اینٹی تھیسس ہے، ایک کیا اینٹی کلائمیکس ہے ان کی، اور اس کے کیا کانسیکوینسز اس ملک کے لیے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ریٹن ورڈ جسے ہم بلیک لیٹر لا کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی انویزیبل انک جس سے سماج تشکیل پاتا ہے. دستور کی زبان ٹیکسچرل بھی ہوتی ہے، کانٹیکسچرل بھی ہوتی ہے. بالکل. وہاں لکھا ہوا سیکولر اسٹیٹ لیکن ہندوتوا چھا گیا. ہندوتوا اچھا. اس کی وجہ جو بھی ہو، کیونکہ شاید وہاں کی بھی ڈیموکریسی سنگل پارٹی کانگریس نان انکلوسیو تھی، تو پھر ریلیجس سیگمنٹس زیادہ آتے ہیں اسٹیٹ میں. ہمارے یہاں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر لکھا ہوا ہے لیکن اس کی اسپرٹ کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو وہاں جمہوریت اور یہاں جمہوریت، وہاں تسلسل ہے. بری چیز ہوگی، کہتے ہیں کہ ٹریٹ دی ایولز آف ڈیموکریسی ود مور ڈیموکریسی. ٹھیک. اور ہمارے ہاں تو رہا ہی نہیں. 58 سے لے کر 62 تک نہیں ہے اسمبلی، 69 سے لے کر 72 تک نہیں ہے، 77 سے لے کر 85 تک نہیں ہے، 1999 سے لے کر 2002 تک نہیں ہے. تو ہماری جو ڈسرپشنز ہیں اس میں سیاسی جماعتیں کمزور ہوئیں، اور پھر دوسرا ہمارا سمجھوتوں کا سیاسی کلچر بھی آیا، تو ان کی جمہوریت بھی بیمار ہے، ہماری جمہوریت بھی بیمار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت سے نجات لے لی جائے. وہاں اب 2024 کے الیکشن میں جو کانگریس تھا کہ میں آئین، یہ تجاویز کی کتاب نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کرافٹ کا مینول ہے، ریاست اس کے مطابق چلے گی. تو وہ جو کہتے تھے اس بار 400 پار، تو وہ نہیں 400 پار کر سکے. یہاں بھی آج دیکھیں کنورجنس ہے. پیغام پاکستان میں دستور، ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں دستور کے مطابق چلو، ہماری مقتدرہ کی قوتیں کہتی ہیں کہ ملک دستور کے مطابق چلے گا، ججز کہہ رہے ہیں، تو اب چلانا بھی ہے. لکھا ہونا بیان کرنے سے زیادہ اس کی جو سماج کے اندر اظہار ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ہمارا ملک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، وہ تو 1 ارب سے زیادہ ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں، معاشی طور پہ انہوں نے بہت ترقی کی، لیکن کیا وہاں بھی انیکویلٹیز ہیں؟ غریب آج بھی وہاں شاید ہوں، ہمارے ہاں بھی بے تحاشا ہیں. تو لیکن ہماری اچھی سیاست کا، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ انڈیا کے لوگ غربت اور فاقوں میں رہیں، ان کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے، اور پاکستانیوں کو بہتر زندگی دینا. تو میں خود اس قوم کا حصہ ہوں، تو ہم 25 کروڑ ہیں، ہمیں اچھی ڈیل چاہیے. سر، پاکستان عملی تجربات سے گزر کے، مطلب ایک ہوتا ہے کہ بندہ تھیوریٹیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ پاکستانی جو ہیں ایک عملی تجربات سے گزر کے اب اس نتیجے پہ پہنچتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. تمام طبقات. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میچیورٹی جو ہے پاکستانیوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور یہ آگے چل کر بڑھے گی؟ ڈیفینیٹلی بڑھے گی. اور میں یہاں آپ کے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بتاؤں گا، جب دستور کی گولڈن جبلی منائی گئی تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی، مجھے اس کے کو آپٹ ممبر کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا، اور جس سب کمیٹی میں کام کرنے کا موقع ملا دستور کی تعلیم کے حوالے سے، اور اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کام بھی شروع کر دیا. مجھے دستور کی لٹریسی چاہیے، مجھے پتہ تو ہو کہ لکھا ہوا کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی میں، اور ہر ایک کے لیے میں اسے لاء کی زبان میں نہیں پڑھنا، اسے اس کی روح کی زبان میں بھی پڑھنا ہے. بنیادی حقوق کیا ہیں، پرنسپلز آف پالیسی کیا ہیں، ریاست کا ڈھانچہ کیا ہے، ٹرائیکاٹمی جسے ہم کہتے ہیں، عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، ان کے اندر توازن اختیار کیا ہے، تقسیم اختیار کیا ہے. تو اس کے مطابق ہم اگر ملک کو چلائیں گے تو کر پائیں گے. لیکن عوام کے بارے میں کہ ان کو لٹریسی دیں، اور اس میں آپ کے میڈیا کا بڑا رول ہے کہ آپ بتائیں تو صحیح نا انہیں. اب مثلا ادھوری تفہیم کے ساتھ بھی نہیں چلا جا سکتا، اور پوری تفہیم شاید ایکسپرٹس کے لیے ہو، لیکن سماجی طور پہ
ہمیں لیکن اگر ہم تعلیمی اداروں میں کر بھی لیں تو وہاں تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. ہمارے 9-10% کو ہائر ایجوکیشن کی ایکسیس ہے, کئی بچے اسکول سے باہر ہیں. تو اس میں پھر لٹریسی بیریئرز کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا آتا ہے کہ وہ لٹریسی بیریئر کو کراس کر سکتا ہے. لیکن راستہ صرف آئین کا ہے. آئین کی چھتری کے نیچے چلیں گے تو منزلیں آگے ہیں. ناظرین, آئین کی چھتری کے نیچے چلیں گے تو منزلیں آگے ہیں, یہ پروفیسر ظفر اللہ خان صاحب نے فرمایا. ابھی 23 مارچ کا دن ہے, قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان, اس کو آپ پڑھیے, اس کے کانٹینٹس کو دیکھیے اور اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو بھی ایجوکیٹ کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.